کچھ ہمارے جو دوست ہیں، کچھ تو ہمارے دوستوں سے نکل کے اب کسی اور طرف کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس معاملے کو اس طرح سے اپنی مرضی کے ساتھ گھمایا، ٹوسٹ کیے حقائق، ان کو توڑا موڑا، اپنی مرضی سے تعویلات کی، اور وہ سامنے ہیں. میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں آپ کو خوب معلوم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایندھن فراہم کیا اس دور میں کہ وہ جو امت کے اندر اختلاف یا انتشار ہے اس خلیج کو انہوں نے مزید بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہر دور میں ہی ایسا ایندھن فراہم کرنے والے رہے ہیں، اور اس دور میں اس کو مزید ہوا دینے والے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افراد ہیں. ویسے تو ہر دور میں ہی ایسے افراد رہے ہیں جو اسلام کی دشمنی دبے انداز میں کرتے رہے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اپنے علم کے مطابق جیسے بھی وہ کرتے. لیکن اس دور میں چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑا فاسٹ دور ہے، اس کے اندر ان کا تھوڑا کام بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بنا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ حقائق کو مسخ کرنے میں ان کا ساتھ دیا ہے. اور ہماری نوجوان نسل نے بھی بس بغیر تحقیق کے اور بغیر تمام چیزوں کے احاطے کے صرف چند کلپس دیکھے اور چند باتوں کو دیکھ کر ہی صرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ واقعتاً بہت بڑی خرابی کا باعث بنے ہوں. نوجوان آپ ادھر سے، آپ ہم سب سے سینئر نوجوان ہیں، ہم تینوں سے تو نوجوانوں کی بات آئی ہے. نوجوان تو دیکھ رہا ہے کہ جی اس آدمی کی جو ویڈیو ہے وہ اس کو ملینز نے دیکھا ہے، وہ اس لیے اس کی طرف، اور ظاہر ہے وہ جو الگورتھم ہے وہ بھی آپ کو لا کے وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. اگر آپ نے ایک چیز کھول لی تو اس کے ساتھ ملتی جلتی اور ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں اور اسی طرح کے لوگوں کی وہ آتی جائیں گی. ہم کیسے بچیں اس سے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ علم کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. علم کا جھگڑا تو ختم ہو گیا. لڑائی جھگڑا اور مقابلہ جو ہے نا وہ تو اب زبان کا ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نام لیے بغیر کہوں گا کہ جو باقاعدہ حقائق مسخ کرتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، اپنے ٹی وی چینل یا یوٹیوب چینل انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور حقائق کو مسخ کرنا چھوڑ بلکہ اختراع کرتے ہیں، واقعات اختراع کرتے ہیں جن کا تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ زبان اچھی چلتی ہے، گفتگو کا اسلوب ہے، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنا آتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ مقبول ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہی ہے کہ ہمارے جو اہل علم ہے، جو واقعتاً راسخ بھی ہیں علم میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ درست اور نادرست کی ان کو پہچان بھی ہے، تو ان کو بس یہ کرنا پڑے گا کہ عوام سے عوام کی سطح پہ اتر کے بات کرنی پڑے گی. یہ بڑا ضروری معاملہ ہو چکا ہے اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ عوامی سطح سے بلند ہم جو رد عمل یا جواب یا اس کا علاج ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوامی سطح سے بلند تر سطح پہ کیا جا رہا ہے، وہ نیچے ابھی تک کیونکہ فتنہ ڈالنے والے نیچے اتر چکے، اور آپ کو لگتا ہے کہ علماء اس طرح سے جواب نہیں دے رہے، یہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ عوام سننا کیا چاہ رہی ہے. اب عوام سننا چاہ رہی ہے ایک خاص رنگ کی بات، اور وہ بات جو ہے وہ غلط ہے. اب تو اس طرح تو نہیں پیش کیا جا سکتا نا کہ عوام چونکہ یہ سننا چاہ رہی ہے. وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں اور ان کا فتنہ پھیل چکا ہے وہ تو کر ہی غلط رنگ میں بات رہے ہیں نا. اب اس کا جب ہم نے رد کرنا ہے یا اس کا علاج کرنا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ تو ہم آگے نہیں جا سکتے نا کہ اختراع کے مقابلے میں دوسری اختراع شروع کر دیں. کیوں اس رنگ میں ایک خاص حد سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن کم از کم اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مولوی صاحب ہیں بڑے مقبول اور معروف ہیں، اور وہ فوت ہو چکے ہیں پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے. وہ پنجابی میں کبھی اردو میں مکس ہو کے گفتگو کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، سیدنا عثمان کے اوپر انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور ان کے جو مقلدین ہیں، کبھی میری بات ہوئی ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی انصار صحابہ نے سیدنا عثمان کو گریبان سے پکڑا، خطبہ دے رہے تھے، گریبان سے پکڑا، بڑا معروف ہے ان کی طرف سے، گریبان سے پکڑا اور نیچے اتارا اور کہا تھلے اتر، تو خلافت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب دیکھیے، اب جو لوگ ان کے متاثرین ہیں، ہوتا پتہ ہے کہ یہ فریکوینسی مل جاتی ہے، محبت، عقیدت، اعتماد کی فریکوینسی مل جاتی ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یقین آ رہا ہوتا ہے. اب وہ جب یہ جملہ انہوں نے بولا ہے، اب دیکھیے تاریخ کی کسی کتاب میں یہ واقعہ، سند کی بات کر رہے تھے مفتی صاحب، کمزور مضبوط سند سے موجود ہی نہیں ہے، سیرے سے موجود ہی نہیں ہے، واقعہ وہ پیش ہی نہیں آیا. لیکن چونکہ اعتماد بن گیا نا، اس شخصیت کے اوپر اعتماد بن گیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے خود کو صحیح اور درست دائرے میں رہتے ہوئے عوام کے لیے اتنا قابل قبول بنانا، اور عوامی سطح کے اتر کے بات کرنی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے. جی.